شخصیت کو بلا رہا ہوں، اس نے واقعتاً محبت اور مودت اہل بیت کا حق ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے، جن کو میں بلا رہا ہوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بی بی پاک ماہم کے عنوان سے منعقد کیے جانے والے پروگرام میں تعداد کو آغا شیرازی کبھی کاؤنٹ مت کیجیے گا۔ یہ ان کا کہنا ہے، تعداد کو کاؤنٹ مت کیجیے گا۔ یہ سب لوگ روح سے آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کریں، اور اگر یہ محکمہ اوقاف میں بحیثیت سیکرٹری اپنی ذمہ داریاں تاحال انجام دے رہے ہوتے تو میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اب تک مزار مقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہوتی اور کوئی شر پسند عناصر اس کے درمیان میں رکاوٹ بننے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن شومی قسمت کہ ان کا ٹرانسفر ہو گیا، چونکہ وہ ایک بیوروکریٹ ہے اور وہ محکمہ ثقافت میں بحیثیت ڈائریکٹر جنرل آج کل ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ لیکن جب انہیں دعوت دی گئی اس تقریب کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک عاشق کی حیثیت سے، اہل بیت کے عاشق کی حیثیت سے آپ کی اس تقریب میں شریک ہوں گا، اور آپ خدام شمار کرتے ہیں تو میں خادم شمار کیا جاؤں۔ میں آپ کی بھرپور تالیوں میں اس شخص کو بلا رہا ہوں جس نے بی بی پاک ماہم حضرت خدیجہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام اور معصومہ سندھ کے اس کانفرنس کے لیے بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ جتنا کہا جائے کم ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں محترم جناب منور علی مہیسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ بھرپور تالیاں ہونی چاہیے جتنی وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ وقت بھی بہت زیادہ گزر چکا ہے اور بہت اچھی باتیں ہو بھی چکی ہیں۔ اپنے حصے کی چھوٹی سی باتیں ڈال کے اجازت چاہوں گا آپ سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی جو کانفرنس ہے، بین المذاہب کانفرنس، ایک بھلائی کا کام ہے، ایک اچھا کام ہے، اور وہ بھی بی بی پاک کی کانفرنس سے منسوب ہوا ہے۔ اصل میں جو بھی بھلائی اور جو بھی اچھائی ہوتی ہے وہ اہل بیت کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو برائی اور جو شر ہوتا ہے وہ دشمن اہل بیت کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ بھلائی، اور اگر اس کا آپ جو ہے سرٹیفائیڈ جو ہے اس کا ثبوت لینا چاہتے ہیں تو جنگ خندق میں حضور کی وہ حدیث یاد کیجئے جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو جہاں تک یہ بین المذاہب رواداری کی بات ہے، ہمیں یاد ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام مالک اشتر کو مصر بھیج رہے تھے تو وہ فرما رہے تھے کہ یاد رکھو مصر میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مسلمان ہیں اور ایک غیر مسلم ہیں۔ جو مسلمان ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ تمہارے دوست ہیں، اور یاد رکھنا کہ بھائی اور دوست میں بہت بڑا قریب رشتہ ہوتا ہے۔ یہ وہ اصول تھا ہیومن رائٹس کا جو مولا علی علیہ السلام آج سے 1450 سال پہلے مالک اشتر کو دے رہے تھے۔ دنیا جس ہیومن رائٹس کو آج یاد کر رہی ہے وہ مولا کائنات 1450 سال پہلے اس کا اصول اور اس کے بنیادیں رکھے گئے تھے۔ آج کی کانفرنس کی ایک اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ بی بی پاک بی بی خدیجہ کے نام پہ کتاب آئی ہے۔ پچھلی دفعہ حضرت ابو طالب کے نام پہ آئی تھی۔ اتفاق سے یہی دو ہستیاں ہیں جن کو آپ محسن انسانیت اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ اللہ کے رسول کی انہیں جو مدد کی تو جتنا دین پھیلا، جتنی انسانیت کی خدمت ہوئی، ان دونوں ہستیوں کا ان میں بہت بڑا کردار ہے۔ ایک میں پڑھا تھا، پھر سیرت نبی کا بھی پڑھا تھا، تو وہاں پہ ایک اصحاب جو پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ جی میں عرفات پہ میدان میں کھڑا تھا حج کے موقع میں، دیکھا کہ ایک جوان ہے، انہوں نے وضو کیا اور آ کے نماز پڑھنے لگے۔ ان کے پیچھے ایک خاتون آئی اور ان کے ساتھ ایک بچہ آیا۔ میں نے
حضرت عباس بن عبد المطلب سے پوچھا. میں نے کہا یہ تینوں کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ جو آگے کھڑے ہیں یہ میرے بھتیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پیچھے جو کھڑی ہیں وہ ان کی بیوی ہیں, اور ان کے ساتھ جو کھڑے ہیں وہ میرے چھوٹے بھتیجے ہیں, علی ان کا نام ہے. تو یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ, جو 2 لوگ تھے جو شروع میں پہلے دن سے اللہ کے رسول کے ساتھ, جب رسول تشریف لاتے ہیں, جب وحی نازل ہوتی ہے, تو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بی بی پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو بہت بڑی آوازیں آ رہی تھی, بڑی خوفناک آوازیں آ رہی تھی. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان ہے, وہ چیخ رہا ہے کہ میں ناکام ہو گیا. اس وقت بھی علی شاید ہی دے رہا تھا جب وہی نازل ہو کے ابھی آیا ہی تھا. اللہ. تو یہ بی بی پاک نے جب اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ حدید میں کہ میں ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز, کہ میں جاننا چاہتا ہوں, اللہ فرماتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری اور میرے رسولوں کی کون مدد کرتا ہے غیب میں, حالانکہ میں طاقتور بھی ہوں, میں قوی بھی ہوں. تو بی بی نے کہا میں آپ کے رسول کی مدد کروں گی. یہ وہ بی بی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی اس وقت مدد کی جب کوئی ظاہری طور پر مدد کے لیے نہیں آیا تھا. میں باتوں کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ ابھی طالبین صاحب کو بات کرنی ہے, لیکن میں نے وہ جو ہر دفعہ میں اپنے عقیدت کا اظہار کرتا ہوں, اس دفعہ مولا علیہ السلام کے عقیدت میں جو ہے نا سندھی میں ایک نعت, وہ ایک منقبت ہے, وہ آپ کو سناتا ہوں. موکھے لولی اڈنی اماں تو صدا علی علی کجاں, تو صدا علی 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 علی, تو صدا علی علی کجاں, تو صدا علی علی کجاں, موکھے لولی اڈنی اماں تو صدا علی علی کجاں. ان لوگوں کے لیے جو نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے گود میں ہی کہا تھا کہ کرنا ہے تو علی علی کرنا ہے. جت بے پاک محفلوں ہو جن ائی ملہنگ مولا جا ملن, جت بے پاک محفلوں ہو جن ائی ملہنگ مولا جا ملن, نعرہ حیدری لگائے جان علی 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 علی, نعرہ حیدری لگائے جان, تو صدا علی علی کجاں, ہو تو صدا علی علی کجاں. اللہم صلی علی محمد و آلہ. ماشاء اللہ.